ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کھڑا ہے امام جب اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو امام کو کلام پڑھنے کی اجازت ہے، پیچھے مقتدی اگر پڑھیں گے تو پھر کلام کی عظمت کے خلاف ہے، کیونکہ مقتدی ہیں، مقتدا نہیں ہے، اور یہ کلام تو مقتدا بنتا ہے۔ امام کو پڑھنے کی اجازت ہے کیونکہ مقتدا ہے، سب کا بڑا مقتدا اعظم کا کلام جب پڑھ رہا ہے تو مقتدا کو پڑھنے کی اجازت ہے، اس کا نمائندہ بن کے پڑھ رہا ہے، اور پیچھے جو مقتدی ہیں تو مقتدی ظاہر ہے جھک گئے ہیں، اس کے مقابلے میں جھکا ہوا اس کلام کو پڑھے گا تو اس کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ لہٰذا دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرآن نہ پڑھے، نہ فاتحہ پڑھے، نہ کوئی سورت پڑھے، مقتدی پیچھے قرآن پڑھے گا، مقتدی ہے یہ اس کے ماتحت ہو کر جھک کر اس کے پیچھے کلام پڑھ رہا ہے، تو گویا کہ یہ میچنگ نہیں ہے، لہذا اس کو خاموش رہنا ہے، اس لیے اس کی طرف سے وہ پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ عظمت کے ساتھ مقتدا بن کے پڑھ رہا ہے، تو سب سے بڑے مقتدی اعظم کے کلام کو پڑھے گا، اس کی عظمت کا حق ادا ہوگا۔ تو اس سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن جہاں پہنچا ہے وہاں بڑوں کا ذہن نہ پہنچ سکا کہ مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نہ فاتحہ پڑھے گا نہ جو ہے کوئی سورت پڑھے گا، کیونکہ فاتحہ بھی تو قرآن ہے، پورا قرآن بھی تو قرآن ہے، اس کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، اللہ کے کلام کو پڑھنے کی مقتدی کو بھی اجازت نہیں ہے، صرف بس سننے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ مقتدی جو شان والا ہے وہ شان والے کا کلام پڑھنے کا حقدار ہے۔ اور اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اکیلے پڑھے تو آپ اکیلے امام بھی ہیں، مقتدی بھی ہیں، لہٰذا اکیلا آدمی وہ فاتحہ بھی پڑھے گا، وہ سورت بھی پڑھے گا، وہ اکیلا ہے، تو گویا معلوم یہ ہوا کہ امام بن کے جب پڑھے گا تو بھی اسی کلام کی عظمت کا حق ادا کرے گا، اگر اکیلا منفرد ہو کر اگر یہ کلام پڑھے گا تو بھی اس کا حق ادا کرے گا، لیکن مقتدی ہو کر ماتحت ہو کر جب اللہ کے کلام کی عظمت کو پڑھے گا تو اللہ کے کلام کی عظمت کے منافی کام کرے گا، اور اللہ کے کلام کی عظمت کے منافی کام کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تبھی نبی نے ارشاد فرما دیا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس امام کی جو قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہوگی، اس لیے کہ اگر مقتدی قرات پڑھے گا تو کلام کی عظمت کے خلاف ہو جائے گا، لہذا وہ امام جو پڑھ رہا ہے اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ کتنا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔